جو بدعت کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ ان سے پوچھنا، جب ہم سلام قیام میلاد کریں تو یہ کہے بدعت؟ اب ان سے آپ پوچھئے کہ تمہارے باپ دادا رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے پیدا، تو ان کا پیدا ہونا یہ کیا ہوا؟ ہم جب میلاد کرتے ہیں تو نادان کہتا ہے بدعت۔ تیرا باپ بھی رسول اللہ کی ظاہری حیات میں پیدا نہیں ہوا تھا، تیرا دادا بھی رسول اللہ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا تھا، تو تیرا پیدا ہونا یہ کیا ہوا؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ اے لوگوں، بدعت کی 5 قسمیں ہیں، صرف 2 قسمیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایجاد کیا برا طریقہ تو اس کا ایجاد کرنے والا گناہ پائے گا اور اس کا عمل کرنے والا بھی گناہ پائے گا، اور ایجاد کیا اچھا طریقہ تو اس کا ایجاد کرنے والا ثواب پائے گا اور اس کا عمل کرنے والا بھی ثواب پائے گا۔ اپنی بریانی ثابت کرو بخاری سے، پراٹھے قورمے ثابت کرو، پیزے ثابت کرو۔ بھائی بریلوی حضرات بدعت کرتے ہیں لیکن جب کچھ کہتے ہیں تو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ بدعت حسنہ ویسے آپ کہنا چھوڑ گئے ہیں۔ ان کے پاس معنی پتا کیا تھا کہ یار کام تو نیکی کا کر رہے ہیں نا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم کہتے تھے نا یار یہ قبر پہ اذان کیوں دیتے ہو؟ کہتے ہیں یہ اذان دینا گناہ کا کام ہے۔ تسی کہنا ہاں یار ان کے جواب دئیے نا، جواب ہم دیتے ہیں آپ کو۔ ان کو کہ یہ آپ جنازے کی اور عید کی اذان کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں نبی علیہ السلام نے نہیں دی، تو کیا یہ گناہ کا کام تھا جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا؟ کہیں گے نہیں، بس آپ نے تعلیم نہیں فرمایا، تو یہ قبر پہ اذان کہاں تعلیم فرمائی ہے؟ پھر وہ کہیں گے ہیں او کرن گے ہیں، ان کو دیو نا اذان، اور تو ساڑھے لی ڈیفینیشن مان لی ہے۔ سر حضور نے منع فرما دیا، صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005 نمبر، اور یہ حدیث کے راوی ہیں امام جعفر، اور انہوں نے روایت کی ہے امام باقر سے، اور امام باقر نے روایت کیا ہے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی جمعے یا عید یا کسی اور موقع پر تقریر کرتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو، اور آپ فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں، اور پھر آپ کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ جامعہ ترمذی میں ہیں، کچھ سنن نسائی میں۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود داخل کر دیے جائیں، اور وہ تمام کام گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ تو حضور نے منع ہی کر دیا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہوگا، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں داخل کر دیے جائیں خود سے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے میرے تعلیم کی بھی چیز میں کوئی چیز بدل دی یا اس میں چیز داخل کی وہ مردود ہے۔ تو فوراً آپ کو مثالیں دیں گے کہ جی یہ جو آپ نے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، ہم ان بتیوں اور بلبوں کی روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان دنوں پنکھے بھی نہیں تھے، اب پنکھے کجا اے سی کا سلسلہ ہے، اے سی کا ڈبہ بھی اب پرانی چیز ہو گئی، اب تو سینٹرل اے سی کا نظام چل پڑا ہے، پوری عمارتیں فل ایئر کنڈیشنڈ ہوتی ہیں۔ پہلے گھوڑے اور اونٹوں کی سواریاں تھیں، اب جناب وہ ہوائی جہاز فضاؤں میں اڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں چراغ تھا، تو پھر آپ بتیوں کی روشنی میں نہ بیٹھا کریں۔ ان لائٹوں کا دین سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ ہوائی جہاز میں حج کرنے کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ دین کو سپورٹیو کام ہے، ڈائریکٹ دین نہیں ہے۔ ڈائریکٹ دین اس وقت ہوں گے جب آپ کہیں گے جو ہوائی جہاز پہ جائے گا اس کا حج ہوگا، جو نہیں جائے گا اس کا نہیں ہوگا۔ آپ بے شک گدھے پہ جائیں، آپ بے شک پیدل جائیں، یہ دین کو سپورٹیو چیز ہے۔ کیمرے میں ریکارڈنگ دین کو سپورٹیو چیز ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے کوئی کہتا ہے اوپر اس قالین کے اور سامنے اس اے سی شریف کے، کہتا ہے، اور نیچے سیلنگ شریف کے، اور منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، یہ کو کہتا ہے؟ تو یہ دین نہیں ہے، دین کو سپورٹیو چیز ہے۔
تو حضور نے ان چیزوں سے تو منع نہیں کرنا تھا نا. وہ تو قرآن میں آیا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو، سورۃ الانفال میں آیا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو جنگ کے لیے. تو آج کے دور میں جب آپ یہ بات کریں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ آپ نے لیٹسٹ اسلحہ تیار رکھنا ہے، یہ تو نہیں گھوڑے تیار رکھنے ہیں. وہ تو جنرل بات ہوتی. تو یہ تمام چیزیں ہیں دین کو سپورٹنگ. اس کے بارے میں الگ حدیث ہے، وہ صحیح مسلم میں ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا، اور جو عمل کر رہے ہوں گے ان کے عمل میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا اس کا وبال اس پہ ہوگا. اور انہوں نے وہ الفاظ ہیں سنتن حسنتن، بدعت حسنہ نہیں ہے، سنت حسنہ ہے. اور وہ حدیث پوری بیان کریں تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. پوری حدیث یوں ہے کہ نبی الاسلام نے کچھ نیو مسلم آئے جن کے چہرے پر بھی غربت کے آثار تھے. نبی الاسلام نے مسجد میں ممبر لگوا کے خطبہ دیا. آپ نے پھر قرآن پاک کی مختلف آیات تلاوت کی جن میں صدقہ اور خیرات کی ترغیب دلائی گئی. اینڈ پہ آپ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. ایک انصاری اپنے گھر گئے اور وہ اپنے گھر سے کافی سارا سامان ایک تھیلے میں اکٹھا کر کے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کے لایا، گھسٹتا ہوا لا کے مسجد کے صحن میں رکھا. تو حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس طرح چمک اٹھا جس طرح کے سورج اور سونا، کیونکہ اس کی وجہ سے باقیوں کو بھی جیب ڈھیلی کرنے کی ترغیب ملی. پھر ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، لا کے مسجد میں ڈھیر لگ گیا. حضور خوش ہو گئے. تو آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی اچھا طریقہ کس نے؟ اس انصاری صحابی نے جو بارش کا پہلا قطرہ بنا. یہ آدھی حدیث لے کے اچھا طریقہ اور اسے پکڑ کے جو ہے وہ اپنے 12 ربیع الاول کے جلوس، کوئی اپنے 10 محرم کے جلوس، کوئی اپنے 1 محرم کے جلوس حلال کرنے شروع کر دیتا ہے. خدا کے لیے